معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ امیر حمزہ اور بہمن کا مقابلہ۔ اب یہاں کا حال سنو کہ جب امیر نے فرزند کو نوازا تو بہمن کے رشتہ داروں کو جو پکڑے ہوئے آئے تھے بلا کر کہا کہ اے کوہستانیوں، امیر کے فرزند نے تم کو کیوں کر پکڑا؟ کہا جس طرح مرد مردوں کو اور شیر شیروں کو پکڑتے ہیں۔ امیر نے کہا کہ کہو خدا ایک ہے اور دین ابراہیم خلیل اللہ کا برحق ہے۔ تب وہ کوہستانی بولے کہ اے امیر ہم کو معاف کر۔ تب امیر نے کہا اے عمرو، ان کو قید میں رکھنا بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، بس ایک ایک گھوڑا دے کر اور خلعت پہنا کر چھوڑ دیا۔ القصہ، جب تمام کوہستانی قید سے چھوٹے اور امیر سے خلعت اور گھوڑے انعام میں پا کر اپنے لشکر میں آئے تو بہمن کے پاؤں پر گرے اور تمام حقیقت کہی۔ تب بہمن نے کہا کہ حمزہ مرد میدان ہے۔ جب رات گزری اور دن ہوا اور آفتاب نے پردہ ظلمت سے نکل کر دن کو منور کیا، تب دونوں لشکروں میں نعرے کی آواز بلند ہوئی اور ہر ایک بہادر سوار ہو کر سامنے کھڑا رہا۔ اتنے میں بہمن ارچہ سے میدان میں آیا اور پکارا۔ تب امیر نے یہ آواز سن کر دونوں طرف نظر کی اور دیکھا کہ لندور اپنے گھوڑے سے اترا ہے اور امیر کے روبرو آیا اور زمین خدمت کی چومی اور تسلیمات بجا لایا اور عرض کی کہ اے شہریار، اگر اجازت ہو تو میدان میں جاؤں؟ امیر نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ لندور میدان میں آیا تو بہمن نے کہا کہ لمبے قد کا کون ہے؟ کہا میں لندور بن سعدان ہند کا بادشاہ ہوں۔ بہمن نے کہا کہ تیری قوت کا شہرہ اور جواں مردی کا نام سارے جہاں میں ہے، پس لا کہ جواں مردی کا کیا نشان رکھتا ہے؟ تب لندور نے کہا کہ ہمارا طریقہ پیش دستی کا نہیں ہے، پہلے تو حملہ کر۔ تب بہمن نے کہا کہ تو خبردار رہ۔ یہ کہہ کر لندور کے سر پر ایسا گرز مارا کہ اس کی آواز دونوں لشکروں میں گئی، اور کہتے ہیں کہ وہ گرز اگر پہاڑ پر لگتا تو پہاڑ سرما ہو جاتا، لیکن لندور نے روکا۔ بعد ازاں لندور نے اپنا ہاتھی بڑھایا اور بہمن کے سر پر ایسا گرز مارا کہ شعلہ آگ کا نکلا اور ہوا پر گیا، مگر ہزار محنت سے بہمن نے روکا اور کہا کہ اے لندور، تو اپنے قد کے موافق زور بھی رکھتا ہے۔ پھر آپس میں گرزہ گرز ہونے لگی، یہاں تک کہ رات ہوئی، نہ اسے فتح نہ اسے ظفر۔ بہمن نے کہا اے لندور، اپنے لشکر میں واپس پھرو۔ تو وہ اپنے لشکر میں گیا اور لندور اپنے امیر کے پاؤں پر گرا۔ امیر نے فرمایا کہ اے لندور، بہمن کو کیسا پایا؟ کہا کہ جیسا عمر بن حمزہ نے کہا تھا۔ اتنے میں رات ہوئی اور دونوں لشکروں نے آرام کیا۔ جب رات تمام ہوئی اور صبح نورانی ہوا تو دونوں لشکر سوار ہوئے اور میدان میں ایک لشکر نمودار ہوا۔ بس دونوں طرف کے جاسوس خبر لانے کو دوڑے۔ اس عرصے میں ہرکاروں کی ایک جوڑی گرد آلود پسینے میں غرق امیر کے سامنے آئی اور دعائے عمر درازی دے کر کہا شہر یار کی عمر دراز ہو، یہ قافلہ نہیں ہے بلکہ یہ فرہاد کا لشکر ہے جو اپنے باپ لندور سے ملنے آیا ہے۔ تب عمرو نے دوڑ کر لندور سے کہا کہ اے لندور، مبارک ہو، تیرا فرزند سراندیب سے آیا ہے۔ یہ کہا ہی تھا کہ لندور کے پاس فرزند آیا اور گھوڑے سے اتر کر باپ کے قدموں میں گرا۔ لندور نے گلے سے لگایا اور امیر کی خدمت میں لایا اور فرہاد کو امیر کا قدم بوس کرایا۔ امیر نے اسے گلے لگایا اور خلعت دے کر سرفراز فرمایا۔ فرہاد نے کہا کہ اگر حکم دیں تو میں میدان میں جاؤں۔ امیر نے فرمایا ابھی تھکا ماندہ سفر سے آیا ہے، لیکن لندور نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، جانے دو۔ امیر نے کہا اچھا جاؤ، خدا حافظ ہے۔ پس فرہاد ہاتھی پر سوار ہو کر میدان میں آیا۔ بہمن نے کہا اے بلند قد، تو کون ہے کہ ابھی حمزہ سے ملا اور ابھی میدان میں آیا؟ اگر مارا جائے گا تو تیرے دل میں ارمان رہے گا۔ فرہاد نے کہا میں فرہاد بیٹا لندور کا ہوں۔ بہمن نے کہا تیرا باپ تو زبردست ہے، اب دیکھیے تو کیسا معلوم ہوتا ہے، اور باپ کے ہوتے ہوئے تو کیوں میدان میں آیا ہے؟ تب فرہاد نے کہا کہ تو کون سا بڑا پہلوان ہے جو تیرے لیے میرا باپ آئے گا؟ یہ بات بہمن کو بری معلوم ہوئی۔ تب گرز نکال کر حملہ کیا۔ فرہاد نے اس کا حملہ روکا اور اپنا گرز نکال کر ایسا مارا کہ شعلہ آگ کا نکل کر ہوا پر گیا
تب بہمن نے کہا تو باپ کا ہم وزن ہے۔ پھر دونوں میں گرزا گرزی ہوتی رہی، نہ اس کی فتح نہ اس کی ظفر۔ تب دونوں لوٹ کر اپنے اپنے لشکر میں گئے۔ امیر نے فرہاد کے آنے کی خوشی میں مجلس آرائی کا حکم دیا۔ پس ساقیان سمیع اور ساقو مطربان خوش آوازہ حاضر ہوئے اور شراب کا جام چلنے لگا۔ غرض کہ تمام رات اسی طرح گزری۔ جب صبح صادق ہوئی تو امیر کے کان میں نکارے کی آواز آئی۔ امیر نے بھی بجانے کا حکم دیا۔ پس ہر دو جانب سے صدائے ناقوس بلند ہوئی۔ تب پہلوان عرب غرق آہن ہوئے اور بہمن بھی میدان میں آیا اور حریف کو طلب کیا۔ اتنے میں عمرو مادی کرب گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ تب بہمن نے کہا اے مرد بزرگ شکم تو کون ہے؟ عمرو مادی نے کہا کہ میں سر لشکر امیر ہوں۔ بہمن نے کہا کہ امیر بہت نادان ہے جو تجھے سر لشکر کیا۔ اگر تجھے باورچی خانے میں رکھا ہوتا تو کھانا جب بھی پکاتا اور خوش ہوتا۔ اب یہ بڑا پیٹ میدان میں لے کر آنا تیرے لیے قیامت ہے، کیونکہ جو عورت پیٹ سے ہوتی ہے اس سے کام نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی تو بھی ہے، اپنے دن میں لڑائی سے بیزار ہوگا۔ تب عمرو مادی کرب نے کہا کہ اے کوہستانی اب اپنی زبان سنبھال۔ بہمن نے کہا اے بڑ پیٹو خبردار ہو، یہ نہ کہنا کہ خبردار نہ کیا، اور گرز نکال کر گھوڑا دوڑایا اور عمرو مادی کرب کے نزدیک آ کر سر پر ایسا گرز مارا کہ اس کی دونوں لشکر نے آواز سنی اور مادی کرب کا گھوڑا میدان میں آیا اور بن منہ سے پسینہ ٹپکا۔ لیکن عمرو مادی نے اپنے کو مردانہ رکھا اور ہاتھ بھی گرز پر لے گیا اور بہمن کو کہا کہ اے کوہستانی خبردار ہو۔ یہ کہہ کر ایسا گرز مارا کہ بہمن سانپ بیچ میں آیا اور پھر ایک گرز اس نے مادی کرب کے سر پر ایسا مارا کہ عمرو مادی نے مشکل سے روکا۔ تب گرزوں سے لڑتے لڑتے دوپہر ہو گئی۔ اتنے میں بہمن نے گرز ڈال دیا اور مادی کرب کی کمر کی پیٹی پکڑ کر زور کرنے لگا۔ تب عمرو مادی کرب نے اس کی کمر کی پیٹی پکڑی اور دونوں پیادہ ہوئے اور کھڑے رہے۔ بعد ازاں عمرو مادی بہمن کے گال پر گھونسے مارنے لگا۔ جب بہمن کا گال لہو لہان ہوا تو بہمن بہت غصے میں آیا۔ امیر یہ حال دیکھ کر ہنسنے اور کہنے لگے کہ عمر مادی کرب اب سست ہوا ہے کہ بہمن گھونسوں سے مارتا ہے اور کوہستانی گھونسے مارنا نہیں جانتا، کیونکہ گھونسے مارنا پرانا عربوں کا کام ہے۔ جب رات ہوئی تو دونوں پہلوان اپنے اپنے لشکروں میں واپس ہوئے اور مادی کرب امیر کی خدمت میں آیا۔ تب امیر نے پوچھا کہ مادی کرب بہمن کو کیسا پایا؟ اس نے کہا کہ لندور سے 10 حصے زیادہ پایا، غرض کہ وہ رات بھی مقام ہوئی اور دن بھی نکلا۔ تب دونوں لشکر پھر میدان میں آئے۔ بہمن میدان میں آ کر پکارا کہ اگر کسی کو مرنے کی آرزو ہے تو میدان میں آ کر اپنا نام ظاہر کرے۔ تب استفتح نوش پہلوان نے امیر سے عرض کی کہ اگر حکم ہو تو میدان میں جاؤں۔ فرمایا کہ جاؤ، خدا کو سونپا۔ اس کے بعد استفتح نوش سوار ہو کر میدان میں آیا۔ بہمن نے کہا کہ تو کون ہے؟ استفتح نوش نے اپنے کو مردانہ رکھا اور بہمن کے سر پر ایسا گرز مارا کہ اسے بھی چھٹی کا دودھ یاد آ گیا، لیکن وہ بھی قائم رہا، نہ اسے فتح نہ اسے ظفر۔ اسی طرح سے لڑتے لڑتے رات ہوئی اور دونوں پہلوان واپس اپنے اپنے لشکر میں گئے اور صبح کو پھر لشکر اترے۔ بہمن میدان میں آیا اور نعرہ مارا کہ اگر کسی کو مرنے کی آرزو ہے تو میدان میں آئے۔ تب ارجد پہلوان امیر کے حکم سے میدان میں آیا۔ بہمن نے کہا تو کون ہے؟ یہ سن کر ارجد نے کہا کہ مادی کرب کا برادر ہوں۔ بہمن نے کہا کہ تیرا برادر تو بڑا پہلوان ہے، خدا جانے کہ تو کیوں آیا ہے۔ تب ارجد نے ایک ایسا گرز مارا کہ اس کی آواز دونوں لشکروں میں آئی۔ ارجد اس سے بچا اور گند ڈال پر سے گھوڑے کی گردن پر آیا اور گھوڑا زمین پر گرا۔ تب ارجد نے چاہا کہ بہمن کو مارے۔ تب بہمن گھوڑے پر سے کودا اور ارجد کی چھاتی پر بیٹھا اور دونوں ہاتھ باندھے اور قابو کر کے اپنے لشکر میں بھیجا اور پھر سوار ہو کر اور نعرہ مارا۔ تب آشوب کی کمر کی پیٹی پکڑ کر زور کیا اور گھوڑے پر سے کھینچ کر زمین پر پچھاڑا اور باندھ کر اپنے لشکر میں بھیجا۔ پھر سعد یمانی نے گھوڑے کو دوڑایا اور بہمن پر نیزہ چلایا کہ بہمن کو 12 انگل کا زخم کر گیا۔ بہمن نے نیزہ پکڑ کر زور کیا اور سعد یمانی اس کے ہاتھ سے زمین پر گرا
اور چاہا کہ اٹھے، مگر بہمن گھوڑے پر سے کود کر اس کے سینے پر آ بیٹھا اور اس کو بھی باندھ کر لشکر میں بھیجا، اور پھر میدان میں آ کر پکارا کہ جس کو آرزو مرنے کی ہو وہ میدان میں آئے۔ تب ذوالجمار میدان میں آیا اور بہمن نے بات جدال کے اسے بھی باندھا۔ غرض اس روز اس نے مادی کرب کے 7 بھائی باندھے۔ جب رات ہوئی تو نکارہ باز گشت کا بجایا اور دونوں لشکر اپنے مقاموں کو گئے، مگر امیر قیدیوں کے واسطے دل گیر تھے، اس لیے امیر کو کچھ کھانے پینے کی خواہش نہ تھی۔ عمرو بن امیہ نے جب امیر کو غمگین دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر امیر کے روبرو آیا اور کہا کہ اگر حکم ہو تو میں جاؤں اور ان جانثاروں کی خبر لاؤں۔ امیر نے اجازت دی تو عمرو نے کوہستان کی راہ لی۔ جب بہمن کے دربار میں پہنچا تو اپنے لباس کو کوہستانی کیا اور ہاتھ میں سونے کا عصا لے کر چوبداروں میں آ کھڑا ہوا اور کرسی پر بیٹھا۔ پس بہمن نے کہا کہ یاران حمزہ کو بلاؤ۔ جب ان کو لائے تو بہمن نے نوشیروان سے کہا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، تو نوشیروان نے کہا کہ یہ ہر ایک بلائے بد روزگار ہیں جن کو تیرے سوا کوئی نہیں باندھ سکتا، پس ان سب کی گردن مارنا چاہیے۔ پھر بگتگ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ان کے حق میں کیا کہتا ہے۔ بگتگ اور زوپین نے کہا کہ ان کا پوست نکالنا چاہیے تاکہ ان عربوں کی قوت ٹوٹے اور اس کارروائی سے عربوں کو ہیبت بھی ہوگی۔ اس کے بعد بزرجمر سے پوچھا، تب بزرجمر نے کہا کہ حکم بادشاہ کا ہے، لیکن جو کچھ سزا مردان ہو سو کر۔ پھر بہمن نے اپنے اقاربوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ان کا سر کاٹ کر کلا کے کنگرے پر لٹکانا چاہیے۔ تب بہمن نے کہا کہ تمہیں جو فرزند حمزہ پکڑ کر لے گیا تھا تو حمزہ نے تمہارے حق میں کیا کیا تھا؟ انہوں نے سر نیچا کیا۔ تب بہمن نے کہا کہ اے بدبختو، تمہارے واسطے حمزہ نے کیا برائی کی جو تم نے اس کے یاروں کے حق میں یوں کہا؟ یہ کہہ کر بہمن نے ان کے بند کھول دیے اور خلعت ناخرہ منگا کر اپنے ہاتھ سے پہنائے اور ہر ایک کو گھوڑا دیا۔ امیر کے یاروں نے بہمن کو دعا دی اور دربار سے چلے، اور عمرو بن امیہ تسلیم کر کے بہمن سے کہنے لگا، اے بہمن، تو مرد مردانہ ہے اور مرد ایسا ہی کرتے ہیں جیسا کہ تو نے کیا۔ کہا، میں عمرو بن امیہ ہوں اور دیکھنے کو آیا تھا کہ تو یاران حمزہ سے کیا کرتا ہے۔ اگر مارنے کو فرماتا تو میں ان سب کو چھڑاتا، لیکن تو نے بہت مہربانی کی اور امیر کو شرمندہ کیا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلے اور راہ میں یاروں سے ملے اور ان کے ہمراہ امیر کی خدمت میں آئے۔ امیر نے جب یاروں کو دیکھا تو کرسی سے اٹھ کر ہر ایک کو گلے لگایا اور ان سے وہاں کی حقیقت پوچھی۔ تب عمرو نے تمام بیان کیا اور امیر نے فرمایا، مرد یوں ہی کرتے ہیں جیسا کہ بہمن نے میرے یاروں سے کیا۔ غرض یہ کہ جب رات ختم ہوئی اور طبلِ جنگ کی آواز دونوں طرف سے پیدا ہوئی تو بہادروں نے ہتھیار باندھے اور میدان کی راہ لی۔ تب بہمن نے آ کر نعرہ مارا کہ اے حمزہ، زیر پاؤں کو کیا بھیجتا ہے؟ اگر مرد ہے تو میدان میں آ۔ یہ سن کر امیر نے ہتھیار منگوائے۔ تب مقبل حلبی نے لا کر دیے۔ حمزہ نے اول حضرت ابراہیم کا پیرہن پہنا، پھر بدن کزمی کے واسطے 7 پارچہ حریر چینی اور زرہ داؤدی پہنی اور ہود نبی کا خود سر پر رکھ کر میدان میں آئے اور مہتر سالے کے روزے پہنے اور سمام و دم کام تلواریں حمائل کی اور سام بن حام کا گرز کبر بوس میں رکھا اور اشکر پر سوار ہو کر میدان کارزار میں آئے اور گھوڑے کو جولان دیا۔ امیر بہمن کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بہمن نے کہا کہ اے جوان، تو کون ہے؟ میں نے حمزہ کو بلایا تھا۔ امیر نے فرمایا، میں ہی حمزہ بن عبد المطلب ہوں۔ بہمن نے کہا، حمزہ تو ہی ہے اور اتنے قد سے سارے عالم کو قبضے میں کیا ہے؟ امیر نے کہا کہ قدرت خدا سے لا جو کچھ ضرب رکھتا ہے۔ بہمن نے کہا کہ خبردار ہو۔ گرز پر ہاتھ لے گیا اور امیر کے سر پر ایسا مارا کہ اس کی آواز بیابان میں گئی۔ مردان عالم ایسا کہتے ہیں کہ حد سکندر ہے۔ حمزہ کو ذرا سی جنبش ہوئی۔ بہمن نے کہا کہ آفریں ہے تیرے بازو پر۔